موقع دو, مجھے آخری موقع دو. میں زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی. میری گناہوں کی سزا ہے یہ. ایک انسان کے لیے اتنی سزا کافی ہے, جو اس کا جیون ساتھی ہو, جو اس کا دکھ سکھ کا ساتھی ہو. اس معذور زندگی میں مجھے شوہر کی ضرورت ہے. میرے لیے یہی سبق کافی ہے استقامت کے لیے. میرا نام روبینہ کنول ہے, عرف بینا پٹھانی. نام تو آپ نے سنا ہوگا, بدنام زمانہ منشیات فروش کے نام سے. ٹھیک ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں بدنام زمانہ تھی, میں منشیات کا کام کرتی تھی, لیکن میرا نام بیٹا ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں. ایک شوہر ہے جو کہ جیل میں ہے, جسے 9 سال سزا ہو گئی ہے. میری کہانی اب ختم ہو گئی ہے. میں ٹانگ سے معذور ہوں اور فالج کی مریضہ ہوں. یہ سائڈ میری فالج نے ماری ہوئی ہے, میں چل پھر نہیں سکتی. اس ٹائم میری وہ کنڈیشن ہے کہ میرا ہمسایہ بھی میرے ساتھ ڈر کے مارے کھڑا نہیں ہوتا کہ کہیں ہمیں پولیس نہ پکڑ لے. میں یہاں بیٹھی لوگوں کو فون کر کے بلاتی رہتی ہوں, کوئی تو آئے, کوئی تو آئے, کوئی نہیں آتا. ہر بندہ ڈرتا ہے. میں جیل اپنے شوہر کی ملاقات پہ نہیں جا سکتی. میری کہانی ختم ہو گئی ہے. میری 3 بچی ہیں, میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے. میری خدارہ آئی پنجاب اور DIG صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے التجا ہے کہ مجھے ایک موقع دیا جائے, مجھے آخری موقع دیا جائے عزت کی اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے. جو میری زندگی رہ گئی ہے, اب میرا بڑھاپا شروع ہو گیا, مجھے آخری موقع دیا جائے. میں حلف اٹھاتی ہوں, میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتی ہوں کہ میں دوبارہ پکی توبہ کرتی, میں دوبارہ کبھی منشیات کا کام نہیں کروں گی. اچھا, آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ حلف دیا ہے اسی طرح سے کہ میں یہ گناہ کا کام چھوڑ رہی ہوں, نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی, تو میں نے حلف نہیں اٹھایا تھا. میں حلف پہلی بار اٹھا رہی ہوں. میں نے قسم پہلی بار اٹھائی ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. اچھا, جو آپ کے شوہر ہیں اس ٹائم وہ جیل میں ہیں, ان کو سزا کب ہوئی ہے؟ ان کو آج 4 دن ہو گئے, 9 سال سزا ہوئی ہے. میرے پاس میری وہ حالت ہو گئی ہے کہ میں اپنی گھر کی چیزیں بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں, کیونکہ میرا بیٹا تو ہے نہیں کمانے والا. میرے 3 پھٹے رکشے ہیں, ایک موٹر سائیکل چینچی رکشہ ہے جس کے ٹھیکے آتے ہیں, جس سے اللہ پاک میرے گھر کا نظام اچھا چلا رہا ہے, اور آگے بھی اللہ پاک مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق دے. پہلے جب میں نے یہ کام چھوڑنے کی کوشش کی ہے, حلف نہیں اٹھایا تھا, تو کچھ طاقتور ہستیاں ایسی تھی کہ جو مجھے کہتے تھے کہ آپ کام کرو, کماؤ, آپ نہیں کرو گی تو ہمیں کھلائے گا کون, ہمیں خرچہ کہاں سے دو گی. وہ مجھے مجبور کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود مجھے کئی بار منشیات لا کے دیے کہ یہ لو, یہ بیچو آپ, اور میں مجبور تھی. میرا ایک شوہر ہے جو جیل میں ہے اس ٹائم. میں نے کس کے لیے کمانا ہے, میری دنیا تو اجڑ گئی ہے. ہم اکیلی 4 ماں بیٹیاں گھر پہ اکیلے رات کو ہوتے ہیں, اور مغرب کے ٹائم ہم گیٹ بند کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمارے گھر میں گھس نہ آئے. آخر میں بیٹیوں کی ماں ہوں, اگر کوئی ایسی گھس ہے لوگ تو باتیں کریں گے نا. میرے گھر پہ کوئی آدمی تک نہیں ہوتا. میرے اپنے بھائی, میرے اپنے بھتیجے بھانجے بھی میرے گھر پہ نہیں آتے کہ کہیں ہم اس کے گھر جائیں ہمیں پولیس نہ پکڑ لے. میری ساتھ خدارہ مدد کرو. اچھا, اب یہ بتائیں کہ پولیس یا عوام کوئی آپ کی اس بات کا اعتبار کیسے کرے, کیونکہ آپ تو عرصہ دراز سے یہ کام کر رہی ہیں. تو کر رہی ہوں. میرے ایک انسان کے لیے اتنی سزا کافی ہے, جو اس کا جیون ساتھی ہو, جو اس کا دکھ سکھ کا ساتھی ہو. اس معذور زندگی میں مجھے شوہر کی ضرورت ہے. میرے لیے یہی سبق کافی ہے استقامت کے لیے کہ میرے شوہر 9 سال قیدی ہے, اور میں اپنے شوہر کی ملاقات تک بھی نہیں جا سکتی. میرے لیے اتنی سزا کافی ہے جو میں کاٹ رہی ہوں. اس سے زیادہ اللہ پاک مجھے نہ دے. میں کماؤں تو کس کے لیے کماؤں؟ جو میرا دکھ سکھ کا ساتھی, جو میرا جیون ساتھی ہے, وہ تو جیل میں ہے. 2 ٹائم کی روٹی ہے وہ میرے بھائی بھی مجھے کھلا سکتے ہیں. میرا ایک بھائی میری طرح معذور ہے, ایک بھائی میرا رکشہ چلاتا ہے. میرے لیے میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ, رزق حلال کماؤ, رزق کا ذمہ اللہ نے لیا, ہم آپ کو کھانا دیں گے, ہم آپ کو سب کچھ دیں گے. مجھے عوام سے اور گورنمنٹ سے میری التجا ہے کہ مجھے ایک موقع دیا جائے, مجھے آخری موقع دیا جائے.